تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے کہ ایک مسلمان کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، واضح کھول کر بیان کر دیے، ایسے ہی ہے نا، وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان کیا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ جیسے کہ سورہ حدید آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اسی طرح کا مضمون سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں آپ پڑھ چکے ہیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں، آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 1 اور 2۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی بات ہے، تاکہ انسان کو ڈرایا جائے عذاب سے، اور جو مومن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دی جائے، یہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی احکامات کو بیان کرتے ہیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم ہے، واضح حکم، ذہن میں الجھن باقی نہ رہے، حلال اور حرام واضح ہو جائے۔ کل کی تفسیر آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے اللہ جو تم سے پہلے تھے۔ کون؟ انبیاء، ان کی امتوں کے صالح لوگ، نیک لوگ، ٹھیک ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان فساد کی بجائے پاکیزگی اپنائیں، خواہشات نفس کی اتباع کرنے والے نہ ہوں، یعنی زنا کار نہ ہوں، جیسے یہود و نصارہ دین کی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ مسلمان بھی خواہشات میں ڈوب نہ جائیں، دنیاوی لذتوں میں ڈوب کر اسلام کو چھوڑ نہ دیں۔ لہٰذا یہ جو شہوت پرست ہیں، یہود ہیں، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، کیمونسٹ ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے حرام رشتوں سے بھی نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، شادی کر لینا۔ بعض ان میں ایسے ہیں جو نکاح کا طریقہ، شادی کا طریقہ ختم کر چکے ہیں، بغیر نکاح کے کئی سالوں تک ازدواجی تعلقات قائم رکھتے ہیں، بلکہ بعض ممالک میں قانوناً قوم لوط کے عمل کو جائز قرار دیا گیا ہے، مرد مرد کے ساتھ رہ لے، عورت عورت کے ساتھ رہ لے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی جو کمزوریاں ہیں ان کا خوب علم ہے۔ مثلاً عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے، اس لیے احکام شریعت میں عورتوں کی سہولت کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اور دین میں سختی نہیں کی گئی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، بس ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس نہایت آسان شریعت لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آسانی کیا ہے؟ حلال کو اللہ نے آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لہٰذا دین کو خود سے سخت نہ بنایا جائے۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ لہذا ایسے سوالات نہ کیے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ کمائی کے جتنے ناجائز طریقے ہیں نا سب بالباطل اس میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً دھوکے کے ساتھ کسی کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ اپنے مال کو، یہ بڑی غور طلب بات ہے، غلط طریقے سے اڑانا، خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان کچھ کام متشابہ ہیں۔ جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جس میں گناہ کا شک ہے، شبہ ہے، تو وہ حرام سے بھی بچ گیا۔ جس نے وہ کام شروع کر دیے قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا، لہٰذا جو چیزیں متشابہ محسوس ہوں ان سے بچ جانا بہتر ہے۔ چاہے وہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب کی کمائی ہے، زنا کی کمائی ہے، سود ہے، سب باطل طریقے ہیں۔ مثلاً آپ کو پتہ ہے کتے، بلی، شراب، مردار، سور اور دیگر حرام چیزوں کی خرید و فروخت کرنا
ان کی قیمت کھانا بھی حرام ہے، یہ مسلم میں آتا ہے۔ بیچنا، خریدنا، وہ قیمت کھانا حرام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی مزدوری اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔ آج لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں کہ اتنے لاکھوں میں ہم نے یہ خریدا ہے جی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ الفاظ رحمت کائنات علیہ السلام نے 3 دفعہ دہرائے۔ کون کون سے لوگ ہیں جی؟ وہ مرد جو ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکائے۔ اپنے گھروں میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ پتہ چلا جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنا بھی باطل طریقہ ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ تجارت، وہ لین دین جس میں حقیقی باہمی رضامندگی ہو، اس کے ذریعے کماؤ اور کھاؤ۔ لیکن شرط ایک ہے، شرع کے خلاف کام نہ ہو۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی ہم رشوت دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، ہم دونوں راضی ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ سود میں ہم دونوں راضی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جوا کھیلتے ہیں، ہم دونوں فریق راضی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لاٹری ہم دونوں راضی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی شرع کے خلاف نہ ہو، حلال کام ہے اور اس پر راضی ہیں دونوں فریق۔ باہمی رضامندی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا تجارت کی اس مجلس سے الگ نہ ہو، دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تجارت کو رد کر سکتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے گا، بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو تجارت فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس تجارت کے جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے۔ سودا کر رہے تھے نا، آمنے سامنے، آپ پسند آ گیا ٹھیک ہے، نہیں پسند آیا آپ نے کہا نہیں جی میں نے نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اختیار موجود ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ 3 طرح سے مراد ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے باہمی رضامندگی، یعنی حقیقی جو باہمی رضامندی ہے اس کے بغیر اگر تم تجارت کرو گے، یعنی حرام کاموں میں کرتے ہو، تو نتیجہ کیا ہے؟ قتل و غارت۔ جیسے آپ نے دیکھا جوئے کے نتیجے میں جو ہارنے والے ہیں کئی مرتبہ وہ دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا۔ نمبر 2، کسی کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو۔ تیسرا، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، خودکشی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا، جہنم میں زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا۔
اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، ہمیشہ گرتا رہے گا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہاں سے میری جان چھوٹ جائے، یہ نہیں پتا کہ آگے کیا بنے گا، آگے تو وہ سزا ختم ہی نہیں ہونی۔ بعض دفعہ نوجوان نسل بڑی جذباتی ہو جاتی ہے، نمبر اچھے نہیں آئے اپنی جان لے لی۔ دیکھیے آخرت کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں کہ ہم نے سوچا نہیں کہ جب جان نکلے گی تو آگے کیا بنے گا۔ یہاں سے تو چلو چھٹکارا حاصل کر لیا، ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اور آج کل یہ سوشل میڈیا نے بچوں کی تربیت بڑی خراب کر دی ہے۔ خودکشی کو اتنا اچھا پیش کیا جاتا ہے بڑی کہ جرت کے ساتھ جی اپنے آپ کو مار رہے۔ جب بچے یہ کام کرتے ہیں اب لوٹ کے واپس تو نہیں نہ آ سکتے، آگے کیا ہوتا ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، لہٰذا جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس نے یہ احکامات ہمیں کھول کر سنا دیے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کر لے گا تو ان قریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے۔ کیسا کر لے گا؟ اپنے آپ کو قتل کرنا، چاہے وہ کسی کو مارے، اپنے آپ کو قتل کرے، حرام کاروبار کے نتیجے میں قتل و غارت ہو، زیادتی اور ظلم کرے گا تو ہم اسے سخت ہولناک آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ ذالکہ کا اشارہ کہاں ہے؟ قتل کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور پیچھے جو آیت میں حکم آیا ہے دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے سب کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کام اگر تم کرو گے اللہ کے لیے تو آسان ہے۔ آگ میں پھینکنا، یعنی مغرور نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں جی ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، بھئی اللہ پر آسان ہے یہ۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر انسان کبائر سے بچتا ہے تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو کہ جس بندے نے یہ گناہ کیا وہ آگ میں جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جس گناہ پر صاف صاف اللہ کے غصے کا اظہار ہو کہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، شریعت اس پر حد لگا دے جیسے زنا پر ہے 100 کوڑے، وہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سیئات یہ وہ گناہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے لیکن وعید نہیں آئی۔ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ اپنے علم کے مطابق قرآن مجید سے آپ نے ڈھونڈ کے لانے ہیں، کوئی سے 5، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 37 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون
कबाइर अल-इस्मि वल फवाहिश इल्ला लमम इन्न रब्बका वासिउल मग़फ़िरह। वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, बेहयाइयों से बचते हैं, मगर सगीरा गुनाह हो जाए, यकीनन तेरा रब वसी बख्शिश वाला है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में से कबायर को ख़त्म कर दीजिए, कबीरा गुनाह वो नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो बड़े बड़े गुनाह जैसे शिरक है, सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 में आता है ना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है, तो ये कबीरा गुनाह है। ठीक है। इसी तरह सूरतुल हज आयत नंबर 30 और 31 में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़हुव खैरुल लहु इंद रब्बिह वउहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान वज्तनिबू कौलज़्ज़ूर। ये और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे तो वो उसके लिए उसके रब के यहाँ बेहतर है। तुम्हारे लिए मवेशी हलाल किए गए हैं सवाए उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, लिहाजा बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से बचो, इस हाल में कि अल्लाह के लिए एक तरफ होने वाले हो जाओ। अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए वो ऐसा समझे गोया वो आसमान से गिर पड़ा और परिंदों ने उसको उचक लिया या हवा उसे किसी दूर जगह पर ले जाकर गिरा दे। क्या समझ आई कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है। अब इन आयात से पता चलता है कि शिर्क कबीरा गुनाह है। ठीक है। इसी तरह सूरतुन नहल आयत नंबर 116 और 117 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन क़लील व लहुम अज़ाबुन अलीम। और उसकी वजह से जो तुम्हारी ज़ुबानें झूठ कहती हैं, मत कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, ये अल्लाह पर झूठ है। झूठ न बांधा करो खुद से, जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून, जो अल्लाह पर झूठ बांधेगा वो फलाह नहीं पाता। फिर आगे आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मताउन क़लील व लहुम अज़ाबुन अलीम, दुनिया का फ़ायदा थोड़ा है, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। पता चला अल्लाह पर झूठ बांधना कबीरा गुनाह है, अजाब की वईद आ गई ना, समझ आ गई ये बात। इसी तरह सूरतुल अनआम आयत नंबर 151-152 में आता है, कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अब ये आयत आपने मुकम्मल लिखनी है, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़कर सुना दीजिए कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, वालिदैन के साथ एहसान करना है, औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल नहीं करना, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं उनको भी देंगे। इसी तरह बदकारी के करीब नहीं जाना, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्साकुम बिही, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। ठीक है, यहाँ से पता चला ये अहकाम वाज़े हैं, अगर इनको माना नहीं जाएगा तो ये कबीरा गुनाह है। औलाद का कत्ल, यतीम का माल खाना, बदकारी का करना, नाहक किसी को कत्ल करना। इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 से 35 में भी अल्लाह ताला ने ऐसा ही एक मज़मून ज़िक्र किया है। ठीक है, यह आयत आपने खुद लिखनी है। लिहाजा जो इंसान कबायर से बचता है, अल्लाह ताला उसकी छोटी छोटी गलतियों से दरगुजर फरमाते हैं। अगर तुम कबायर से बच जाओगे
تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان نیک اعمال کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ نے یہ ہوم ورک کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اور بھی اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی، پھر وہ جمعہ کے لیے چلا، مسجد میں آیا، 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسا، جتنی اس کی قسمت میں نماز تھی وہ اس نے پڑھی، امام نے خطبہ شروع کیا، وہ خاموش ہو گیا، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے؟ کبیرہ گناہ کی معافی نہیں ملتی جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، تب تک اس کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں، یہ ہے کبائر۔ صرف ویسے یہ 7 نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ آپ نے اس کے علاوہ مزید لکھ کر لانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں بڑے بڑے گناہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بعض دفعہ ہم بعض گناہوں کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کبیرہ ہوتے ہیں، جب تک ان کے لیے معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر لعنت کس طرح بھیج سکتا ہے؟ یعنی ان کو حیرت ہو رہی تھی نا۔ فرمایا وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ ہے لعنت بھیجنا۔ وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت کی، محنت کر کے کمایا، عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت کی۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ نہ کہا کرو کاش مجھے یہ درجہ مل جاتا۔ خواتین کہیں کہ کاش میں آدمی ہوتی تو میں یہ کرتی۔ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا عورتوں سے کہتے ہو، یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی تو یہ حسد ہے جس کی مذمت آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، وراثت میں ہمارا آدھا حصہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت حاصل نہیں، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے ثواب سے محروم نہیں۔ لہٰذا حسد نہ کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو جیسا اللہ نے بنایا، حسد نہیں کرنا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یعنی دل میں باتیں نہ رکھو، حسد نہ کرو، قطع تعلق ہی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ لہذا حسد نہیں کرنا۔ صرف 2 لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں دنیا میں، آپ رشک کر سکتے ہیں،
بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کرنا جائز نہیں سوائے دو آدمیوں پر، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں قرآن کا کام کرتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا ہے۔ رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی ایسے کروں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو معاہدہ کسی کے ساتھ کیا ہو تو اس کا حصہ اس کو دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، تو انصاری کا وارث اس کا رشتہ دار نہیں بلکہ مہاجر ہوتا تھا وراثت میں۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو وہ وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کی گئی تھی منسوخ ہو گئی۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اس سے مراد یہ ہے کہ نصرت، مدد اور نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ وراثت سے تو تعلق ختم ہوا لیکن بھائی چارہ تو قائم ہے، وصیت کر سکتے ہو 1/3 میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے، وہ گواہ ہے۔ لہٰذا وراثت تقسیم ہوگی وراثت کے اصولوں کے مطابق، اگر کسی کو دینا ہے وصیت میں سے دیا جا سکتا ہے 1/3 میں سے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے دینے کا تب بھی دے سکتے ہیں، اور وراثت جو ورثاء ہیں ان میں تقسیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔